حکومت میں مروان بن عبد الملک تھا، کیونکہ 4.25 سال 4.5 سال یزید رہا ہے۔ امام حسین کی شہادت کے بعد صحابہ سارے، اہل بیت نبوت سارے، جتنے بھی حضرات ہوتے تھے پوری دنیا سے جو اہل عقیدت تھے، وہ امام زین العابدین کے آستانے پہ حاضری دیتے تھے۔ سعودیوں نے سارے نشان مٹا دیے ہیں، لیکن امام زین العابدین کا گھر ابھی بھی موجود ہے۔ میں نے الحمدللہ 2 دفعہ اس کی زیارت کی ہے، اور مجھے وہاں لوگوں نے بتایا کہ مشینیں لے کے جاتے ہیں، لیکن وہاں کوئی مشین چلتی ہی نہیں۔ ساری زندگی اس مکان کے اندر امام زین العابدین عصر کے وقت مسجد نبوی میں آیا کرتے تھے، عشاء کی نماز پڑھ کے چلے جایا کرتے۔ ساری زندگی امام زین العابدین نے نماز میں، عبادت میں، ذکر میں، فکر میں۔ شمر جو تھا نا، ایک اس کے بارے میں روایت ہے، ایک عمر بن سعد کے بارے میں، جب مختار کے فوجی لگے نا پیچھے کہ ہم نے مارنا ہے امام حسین کے قاتلین کو، تو اس کے شمر کے پیچھے بھی لگے، تو یہ مدینے آ کے چھپ گیا تھا۔ اس کے پیچھے لگے تو یہ بھاگا، امام حسین پہ پانی بند کرنے والا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے حضرت علی اصغر کے گلے میں تیر چلانے والا، یہ جب بھاگتا بھاگتا آیا نا تو امام زین العابدین کے خیمے میں جا گھسا۔ آپ مصلے پہ بیٹھے تھے، یوں نظر اٹھائی تو کہتا میں نے پانی پینا ہے۔ پانی بند کرنے والا کہتا میں نے یہ حوصلے دیکھو، دلیریاں دیکھو۔ امام زین العابدین خود اٹھے، پیالہ پکڑا، پہلے اسے دھویا، پھر اس میں پانی بھرا، پانی بھر کے اس کو پلایا۔ اور پینا ہے؟ کہتا ہاں۔ ایک پیالہ اور دیا۔ اور پینا ہے؟ کہتا ہاں۔ ایک پیالہ، اتنا پانی دیا کہ شرم سے پانی پانی ہو گیا، شرمندہ ہو گیا کہ یہ امام زین العابدین۔ باہر نکلا، دل میں خیال آیا زین العابدین نے پہچانا نہیں، اگر پہچان لیتے تو ایسا نہ کرتے۔ پھر اندر آ گیا، کہنے لگا شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ امام زین العابدین کی آنکھیں آنسوں سے برس پڑی، فرمانے لگے تو نے میرے 6 ماہ کا بھائی پیاسا مار دیا تھا، تجھے میں بھول سکتا ہوں؟ تو اندر داخل ہوا تھا تو سارے زخم میرے تازے ہو گئے۔ تو کہا پھر آپ نے پانی کیوں پلایا؟ فرمانے لگے پانی بند کرنا تیرے جیسے لوگوں کا طریقہ ہے، اور دشمنوں کو پانی پلا دینا نانا محمد کی سنت ہے جو میں نے ادا کی ہے۔ یہ میرے نانا کا طریقہ ہے جو میں نے ادا کیا۔ یہ گراؤنڈ امام حسین نے بنایا ہے۔ دیکھیے کچھ جدوجہد ایسی ہوتی ہے جو مسلح ہوتی ہے، یہ اہل طریقت، اہل تصوف، امام زین العابدین نے جو لوگ تیار کیے، اگر میں ان کے نام بتاؤں تو آپ حیران ہو جائیں۔ حضرت حسن بصری کو تیار فرمایا، حضرت حسن بصری جیسے لوگ، امام حسن بصری جو ولایت کے بادشاہ ہوئے، امام زین العابدین کے شاگرد ہیں۔ حضرت امام زین العابدین کے، حضرت سعید بن مسیب جیسے خیر التابعین امام زین العابدین کے شاگرد، حضرت حرم بن حیان جیسے جلیل القدر لوگ جنہوں نے بعد میں رسول اللہ کی سینکڑوں حدیثوں کو روایت کیا، امام زین العابدین کے شاگرد ہیں۔ رکے نہیں، میدان کربلا میں ہمت ٹوٹ گئی، اب معاملات آگے نکل گئے تو میں چپ کر کے بیٹھ جاؤں، انہوں نے مصلے پہ بیٹھ کے نبی پاک کا دین پڑھانا شروع کر دیا۔ انہوں نے پھر حجرے میں بیٹھ کے لوگوں کو اللہ اللہ، اور اس اللہ اللہ کا نفع یہ ہوا، اس اللہ اللہ کا فائدہ یہ ہوا کہ ایسے مجاہد تیار ہوئے، ایسے دلیر تیار ہوئے کہ کچھ سال گزرے تو حضرت عمر بن عبدالعزیز جیسے نیک آدمی کی حکومت قائم ہو گئی، امت کو یہ نفع ملا۔ نیک لوگ آپ دیکھیں نا، اگر سارا زمانہ برائی سے بھرا ہوا ہے تو کیا اس کو چھوڑ دیا جائے گا؟ ٹھیک ہے کریں سارے، آپ 5 آدمی صحیح کر دیں، آپ 3 آدمی ٹھیک کر دیں، اپنا کردار تو ادا کریں، اپنا آپ اس کے اندر کردار، تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا کردار ادا فرمایا۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ تھی غریب پروری۔ جب یزید مر گیا اور دیگر حکومتیں آنے لگی تو امام زین العابدین کے پاس لوگ بہت سارے نذرانے لے کے آتے تھے، یزید کے زمانے میں بھی آتے، لوگ بڑے نذرانے خدمت کرتے، بڑا کچھ کرتے، گھروں کے اندر بڑا سامان آپ کے پاس پڑا ہوتا۔ آپ کے صاحبزادے امام باقر، آپ فرماتے رات ہوتی تو میرے ابا جی اپنے کندھے پر بوریاں رکھ لیتے، اپنے کندھے پر، شہزادے خود اپنے کندھے پر، اور غریبوں کے گھروں تک پہنچا کے آتے، خود بوریاں اپنے کندھے پہ رکھ لیتے۔ فرماتے ہیں میں کہتا ابا جی میں چھوڑ آتا ہوں، مجھے بتائیں۔ فرمانے لگے اگر تو چھوڑنے جائے گا تو تجھے اس غریب کا نام بھی بتانا پڑے گا، تو میں کسی کو رسوا نہیں کر سکتا، میں رسوا نہیں کروں گا، میں خود دے کر کے آتا ہوں۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر بھر
یہ غریب پروری کا مظاہرہ فرمایا، اپنے بچوں کی تربیت فرمائی۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی پہ بیٹھے اتنے پاورفل ہو گئے کہ حکومتیں ان سے ڈرنے لگی۔ مصلی پہ بیٹھے بیٹھے اتنے پاورفل ہوئے، اتنے عظیم ہوئے کہ حکومتیں لرزنے لگی۔ ایک وقت ایسا آیا کہ مروان جیسا تگڑا حکمران، ظالم جو آدمی ہوتا ہے نا، بدماش آدمی سمجھتا ہے لوگ مجھ سے ڈرتے ہیں، حالانکہ لوگوں کی شرافت ہوتی ہے، لوگوں کی یہ ایک آدمی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ جھگڑے میں کون جیتا کرتا ہے؟ تو صحابہ کہنے لگے حضور آپ بتا دیں۔ فرمایا جو زیادہ منہ زور ہوتا ہے وہ جھگڑے میں جیت جاتا ہے۔ جھگڑے میں شرفا نہیں جیتا کرتے، جو منہ زور لوگ ہوتے ہیں نا، وہ بڑا منہ زور تھا، بڑا بدتمیز تھا، اگر اس کو کوئی سیابی بھی نظر آ جاتا تو اس کو بھی ایڑی لگانے سے باز نہیں آتا تھا، بڑا نالائق تھا، ڈنڈا سوٹا بڑا چلاتا تھا، بڑا سخت گیر آدمی تھا، لیکن اس نے ایک غریب آدمی پہ ظلم کیا، اس کا مال دبا لیا۔ تو امام زین العابدین تھے نا، حضرت علی کے پوتے، اگرچہ بیٹھے تھے اندر حجرے میں بیٹھے تھے، آپ بظاہر تصوف طریقت کی خدمات سر انجام دے رہے تھے، لیکن اس شخص نے آ کے رویا، کہنے لگا حضور میرا اس نے مال دبا لیا ہے۔ تو امام زین العابدین نے چھڑی ہاتھ میں لی اور چھڑی ٹیکتے ہوئے مروان کے دربار میں پہنچے، کہنے لگے اس غریب کا مال تو نے لیا ہے؟ تو نے لیا اس کا مال؟ کہنے لگا میں گورنر ہوں۔ جب اس نے کہا نا زبردستی میں گورنر ہوں، تو وہ شخص کہتا ہے امام زین العابدین کے ہاتھ میں چھڑی تھی، زور سے فرش پر ماری، کہنے لگے آنا ابن حسین، اگر تو گورنر ہے تو میں حسین کا بیٹا ہوں، میں حسین کا بیٹا ہوں، میں حسین کا بیٹا۔ 3 دفعہ امام زین العابدین نے یہ جملے کہے نا، تو گورنر ہے تو میں حسین کا بیٹا ہوں، پتہ ہے نا؟ جب 3 دفعہ گرجدار آواز میں یہ جملے کہے تو امام زین العابدین سے کہنے لگا آپ چاہتے کیا ہیں؟ فرمانے لگے ابھی اس کا مال واپس ہونا چاہیے، ابھی اس کا مال واپس ہونا چاہیے۔ اسی وقت بھرے دربار میں مروان نے مال منگایا، اس غریب آدمی کو دیا، وہ غریب آدمی اپنا مال لے کے واپس چلا گیا۔ تو امام زین العابدین بھی لوٹے، لوگ مروان سے کہنے لگے تو اتنا دلیر بنتا ہے، ایک صوفی آدمی جس کے ساتھ بندہ بھی کوئی نہیں، ایک غریب آدمی کھڑا ہے، ہاتھ میں ڈنڈا ہے، کوئی اسلحہ نہیں، کوئی تلوار نہیں، کوئی خنجر نہیں، تو ڈر کیوں گیا ہے؟ کہنے لگا مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ امام کی گرج اتنی زبردست تھی کہ میرا وجود کانپ رہا تھا، اور مجھے لگ رہا تھا اگر میں نے بات نہ مانی تو پتہ نہیں آسمان گر جائے گا یا زمین پھٹ جائے گی۔ میں ڈر گیا، ہیبت طاری ہو گئی، روب طاری۔ اصل بات کیا تھی؟ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے، تو جس کے ساتھ اللہ ہو۔ حضور نے فرمایا غار ثور میں حضرت ابو بکر سے قرآن بیان، لا تحزن ان اللہ معنا، تو نہ ڈر، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے، تو جس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے پھر وہ کسی سے ڈرا نہیں کرتا۔ ایک محبت کی بات بھی بتا دوں، لوگ ہی نہیں جاتے تھے۔ امام باقر فرماتے ہیں ایک دن نا ایک ہرنا آ گیا، ہرنی آ گئی دوڑی دوڑی، تو امام اندر عبادت کر رہے تھے، تو میں باہر دروازے پہ کھڑا تھا، تو وہ ہرن بار بار امام صاحب کے کمرے کی طرف جاتی، فرماتے ہیں میں بند کرتا، یہ ملا جامی نے اس کو شواہد النبوہ کے اندر لکھا ہے، فرماتے ہیں بار بار جاتی، میں اس کو روکتا، تو نماز مکمل کر کے مجھے کہنے لگے کیا بات ہے؟ میں نے کہا حضور ایک ہرنی ہے اندر آنا چاہ رہی ہے، تو فرمایا کھول دو دروازہ، آنے دو، جانور ہے، آنا چاہتی ہے تو آنے دو۔ کہتے ہیں وہ ہرن اندر آیا تو میں نے اس کو دیکھا کہ وہ امام صاحب کے رات کا وقت ہے، تو امام زین العابدین کے کان کے ساتھ منہ لگائے ہوئے، ہرن شام کا وقت ہے۔ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ امام زین العابدین نے چھڑی پکڑی، امامہ باندھا، جبہ پہنا، فرماتے ہیں آگے آگے ہرن چل رہا ہے، پیچھے پیچھے امام زین العابدین چل رہا ہے، آگے آگے ہرن چل رہا ہے، پیچھے پیچھے۔ بھئی ہمارا تو عقیدہ حضور غوث اعظم کے بارے میں ہے کہ وہ جن و بشر کے پیر ہیں، جن و بشر کے پیر، سب کا اللہ کے بندوں کی طرف، اللہ کی ہر مخلوق کا رجحان ہوتا ہے اللہ کے بندوں کی طرف۔ کہتے ہیں ہرن کے پیچھے پیچھے ایک عرابی کے دروازے تک لے گئی ہرن، تو امام زین العابدین نے نا دستک دی دروازے پہ، اور ہرن ایک کونے میں کھڑی ہو گئی، دستک دی، وہ باہر آیا تو فرمانے لگے تیرے پاس کوئی ہرنی کے بچے ہیں؟ اس نے کہا ہاں، آپ نے کیا کرنا ہے؟ فرمایا میں خریدنے آیا ہوں، میں وہ بچے خریدنے آیا ہوں۔ کہتے ہیں 2 بچے تھے، کہنے لگا جی میں نے تو سویرے بیچنے تھے، میں روز جنگل سے کچھ نہ کچھ پکڑ کے لاتا ہوں، سویرے بیچنے تھے، سویرے گاہک ڈھونڈنے تھے، آپ رات کو ہی آ گئے، کیا لے گا؟
اس نے کہا 20 دینار دو بچوں کے. امام صاحب نے 20 دینار دیے, بچے پکڑے, واپس لائے. امام باقر فرماتے ہیں 2 ہرن کے بچے امام زین العابدین نے جب پکڑائے تو میری آنکھیں چھلک پڑی, میں رو پڑا, اور میں نے کہا ابا جی میں تو سمجھتا تھا انسانوں کے دکھ کا ہی مداوع کرتے ہیں, اللہ نے تو آپ کو جانوروں کے دکھوں کا مداوع کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائی. تو پھر میرے امام نے سچ کہا ہے نا, تیری نسل پاک میں ہے. کیسا عقیدہ ہے؟